اللہ میڈیا کے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں، ہم سب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی تھم نیلز غلط مت لگائیے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتا ہے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لپسٹک لگا دیتا ہے یا ہلدی لگا دیتا ہے، مولوی صاحب کی فوٹو لگا دیتا ہے اور پیسہ چھاپ رہا ہے۔ اس لیے جلسہ والے کو چاہیے کہ جتنے یوٹیوب چینل والے آئے ہوئے سب سے پیسہ لے، پہلے وہی سب کو چندہ دینا پڑے گا۔ کئی گو ہے گن لیتے ہیں، 1 گو 2 گو 3 گو 4 گو 5 گو 9 10 11 بار، یہ سب سے 10 بوری لیجیے گا، فوٹو لے لیجیے، سب 10 بوری دیں گے۔ او بھائی 10 بوری لکھ لیجئے، یہ سب یوٹیوب والے 10 بوری دیں گے۔ یہ تھمبنیل ابھی جا کے لگائیں گے کیسا کیسا۔ پلیز اللہ کے واسطے آپ لوگ بدنام مت کیجئے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو آپ لوگ سب بھی صدقہ اور خیرات کرتے جائیے گا آپ لوگ انشاءاللہ۔ بولیے نا کہاں ہے یوٹیوبر؟ سب لوگ، ہاں سب لوگ، آپ لوگ 10 بوریاں آپ لوگ سب دیجیے گا۔ چلیے الحمدللہ فائدہ ہو گیا جلسہ والے کا، مسجد کا فائدہ ہو گیا۔ جتنے یوٹیوب کے بھائی آئے ہوئے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، یہ اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ لیکن کہیں کہیں ذرا تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ تھم نیل وہ لڑکی والا لگا دیتا ہے اور ہلدی والا لگا دیتا ہے، وہ ناچ گانا والا لگا دیتا ہے، ڈسکو ڈانسر لگا دیتا ہے۔ بیچارے مولوی ویسے بدنام ہو جاتے کہ یہ کہاں سے لگا دیا، اب ان کو کیا معلوم۔ سادہ سادہ لگائیے، سمپل لگائیے بھائی، نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ تو چلیے وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، علی یدینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرضہ چکاؤں گا، آپ جنازہ پڑھ دیجئے۔ تو میرے بھائیو ایسے دوست بنائیے جو تکلیف میں کام آئے۔ تصویر میں سب کام آتے ہیں، تکلیف میں کوئی کام نہیں آتا۔ جو تکلیف میں کام آ گیا وہی اصلی دوست ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ کہا کہ میں چکا دوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا۔ اب آخری بات کی طرف میں آتا ہوں آپ لوگ کی طرف، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو معاف کر دیجئے۔ کسی نے قرضہ لیا اور اللہ نے آپ کو دیا، معاف کر دیجئے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3005۔ عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نکلا تو دیکھا ایک صحابی ہیں، وہ اپنے نوکر کے ساتھ سیم کپڑا پہنے ہوئے اور ہاتھ میں جو ایک رجسٹر لیے، ان کا نوکر ہے، سب جا رہے ہیں۔ ابھی یسر صحابی ہیں، جا رہے ہیں۔ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے فلانے کے یہاں گیا تھا، ان کا پیسہ تھا، تقاضا تھا، قرضہ لیا ہوا تھا، نکلا ہی نہیں۔ کیسے پکارے؟ بھائی صاحب نکلیے گھر سے۔ اب دیکھیے جس کا پیسہ لیے رہتے ہیں ہم اور آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، ان کا فون آ گیا تو جھوٹ بولنا پڑتا کبھی کبھی، کبھی کبھی گھر کے اندر ہوتے تو ایسا مسئلہ۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے گھر پہ گئے، ان کو پکارا تو وہ کیا کیے، اپنی بیوی کی چارپائی کے نیچے جا کے گھس گئے۔ تو ایک بچہ نکلا تو ہم نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ بولے گھر کے اندر ہیں اور چارپائی کے نیچے ہیں۔ فلانے بھائی آئیے، باہر آئیے، باہر آئیے۔ اچھا آپ اندر گھس گئے تھے؟ ارے بھائی میرے پاس پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں آپ کا پیسہ چکا دوں، میرے پاس تھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، 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 3 مرتبہ قسم کھلایا۔ اس کے بعد کہا یہ رجسٹر میں ان کا نام کہاں ہے؟ بولے یہاں نام کاٹ دے بھائی، معاف کر دیا جا، معاف کر دیا، جب ہوگا تو دے دینا ورنہ معاف۔ لیکن میں نے معاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، من انذر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی کر دے یا قرضے کو معاف کر دے، اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس لیے اگر کسی بھائی نے لیا تو کیس مت کیجئے بلکہ معاف کر دیجئے، کل مرنے کے بعد آپ کا فائدہ ہوگا۔ ماں بہنوں کے لیے آخری بات بولنا چاہ رہا ہوں، آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے تعلیم بھی زیادہ ہے الحمدللہ، تربیت کی کمی ہے۔ ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے، کچھ ماں بہنیں کیسی ہیں، کہاں شرم و حیا، کہاں ہے، کس طریقے سے ہیں، اللہ والی کہاں ہے؟ اللہ والی پہلے مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج ہمارے گھروں سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے یا بیوی کی آواز آ رہی ہے، دو ہی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز ختم ہو گئی۔ اللہ والی عورت جب باہر چلتی ہے تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی ہے۔ قرآن نے کیا خوبصورت انداز میں ذکر کر دیا میرے بھائیوں، اللہ والی عورت جب چلتی ہے تو شرم و حیا کے ساتھ۔ جس عورت کے اندر شرم و حیا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 کے اندر جو واقعات آپ پڑھیے کہ شعیب علیہ السلام یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی کا تذکرہ قرآن نے کر دیا کہ وہ شرماتے ہوئے آئی۔ تو عورت کا زیور ہے شرم و حیا۔
شرم و حیا جس کے اندر ہے اس کا بڑا فائدہ. ایک چیز اور, ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں ان کی حالت خراب ہے, وہ پوری رات جاگتے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل کے اندر ہی پوری رات لگے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دیجئے تو چپ ہو جائیں گے, بڑے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے رات بھر گیم کھیل رہے ہیں. آنکھ پھول گئی ہے, فجر کی نماز ختم, پوری رات موبائل میں. میرے بھائیو صحت کا خیال رکھیے, موبائل کو ذرا دور کیجئے, یہ تو جان لیوا ہے ہمارے لیے, ہماری صحت کے لیے. فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے, موبائل ہی میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جن نوجوان کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ دعا کرے, شادی کے لیے بہترین دعا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میرے رب تو جو کچھ اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24. کچھ بھائی ایسے ہیں ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے. بہترین دعا قرض کو اتارنے کے لیے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھتے رہیے, اللہ برکت دیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب الدعوات میں, حدیث نمبر 3567. تو میرے بھائیو یہ سب دعا کرتے رہیے, اس کا بڑا فائدہ ہے. پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں ذات پات ہے شادی بیاہ کے مسئلے میں. کتنی بہن ایسی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے خاندان کا نہیں مل رہا ہے, شادی ہو ہی نہیں رہی ہے. کتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کی شادی ہو ہی نہیں رہی ہے. پلیز اللہ کے واسطے یہ ذات برادری کو ختم کر دیجئے, اور ایک ہی ذات برادری ہے وہ اسلام والی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنی بچیوں کی شادی جلدی کیجئے, بچوں کی شادی جلدی کیجئے, اور برکت ہی برکت دیکھیے. تو میرے بھائیو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں تو آپ کو پہلے بول دیا بھائی آمی بنگلہ جانی نا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا بھائی تھوڑا بہت پورا, یعنی سمجھ لیے الحمدللہ. چلیے خوشی کی بات ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بیمار ہیں اس کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, آمین بولیے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نہیں, جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچہ دے دے. اللہ فلسطین کے مسلمان, غزہ کے مسلمان پریشان ہیں, اللہ ان کے لیے تو سہارا بن جا. زور سے بولیے آمین. جن لوگوں نے یہ جلسہ کرایا ہے, جن لوگوں کی یہ محنت ہے, اللہ ان کی محنت میں اور اضافہ کر دے تاکہ یہ مسجد جو ہے ہماری تیار ہو جائے, اور ہماری مسجد کو اللہ تو تیار کر دے. اللہ تیرا گھر ہے تو اس کو تیار کر دے. زور سے بولیے آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, سوال و جواب کا سلسلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھاری والا مت دیجیے گا. کیا مطلب اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آپ سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ جس کے پاس سوال ہو جلد سے جلد یہاں جمع کر دیں, یا شاید کے ہاتھ براہ راست جمع کریں. دیکھیے بھائی وہی سوال بھیجیے گا جو آپ عمل کریں گے, وہی سوال بھیجیے گا جس پر عمل کرنا ہے. وہ مت بھیجیے گا کہ مولوی صاحب کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو آپ لوگ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے ہیں یا عمل کرنے کے لیے بھیجے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے. چلیے الحمدللہ. سوال, صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے والے کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تو وہ آدمی نہیں پوچھا ہوگا, وہ کیسے پوچھ لے گا؟ اپنی برائی کوئی بیان کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کس کے لیے سوال ہے؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں مولوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. نماز کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مرنے کے بعد اللہ سے پوچھ لیں گے کہ اللہ قبول کیے کہ نہیں کیے, تو اس کے لیے مرنا پڑے گا. لیکن ہم بھائی کے لیے دعا کریں گے کہ 1 مہینہ آپ نے محنت کی تو 11 مہینہ اور پڑھ لیجئے, محنت کیجئے, کوشش کیجئے, اور سب لوگ دعا کیجئے کہ وہ بھائی 12 مہینے کا نمازی ہو جائے. زور سے بولیے آمین. واللہ اعلم بالصواب. بے نمازی کی جنازے کی نماز پڑھنا صحیح ہے کہ غلط؟ اب یہ بھی مسئلہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے, خود عمل نہیں کرے گا. پتا ہے ہم کو 2-4-10 سوال میرے پاس تیار ہے جس میں سے لوگ پوچھتے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں پوچھے گا تو ہم وہی پوچھیں گے کہ آپ لوگ یہ پوچھنا. یہ بھی دوسرے کے لیے پوچھ رہا ہے, اپنے لیے نہیں پوچھا. یہ کیوں دعا نہیں کیے کہ وہ بیچارہ نمازی بن جائے؟ محنت کا ہی نہ کیے بھائی.
اب اس میں کئی مسئلے ہو جائیں، کیا وہ انکار کرتا تھا نماز کا یا سستی سے نہیں پڑھا، وہ دیکھا جائے گا۔ ویسے عرب کے علماء تو کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن انڈین علماء کہتے ہیں اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، دعا کریں اس کی نیت صحیح ہو اور دعا کریں کہ وہ نمازی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے رکھے، زور سے بولیے آمین۔ شیخ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی اپنے زیورات اتار دیتی ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس کو حل کریں۔ یہ سوال اچھا ہے۔ دیکھیے اگر شوہر گزر جائے تو بیوی اب بناؤ سنگار کس کے لیے کرے گی؟ شوہر کے لیے کرنا تھا، اب تو نہیں کرے گی۔ لیکن اتار دینے والا مسئلہ ایسا ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں۔ البتہ یہ کہ خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، پھر 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ بن سنور سکتی ہے، لیکن کس کے لیے بنے گی سنورے گی؟ اب اس کے لیے زیب و زینت تو ہے ہی نہیں، کرنا تو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ اتارنے والا جو مسئلہ ہے، مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ صحابیات نے پورا اتار کے پھینک دیا، الگ کر دیا، وائٹ کپڑا پہننے لگی، جی ایسا مجھے کچھ نہیں ملا۔ واللہ عالم الصواب۔ اپنے لوکل علماء سے بھی آپ لوگ پوچھ لیجئے۔ انگلش میں کوئی ہندی بنا کے لکھ کے بھیجا ہے کیا ہے بولیے؟ ہندی والا ہے سر، کوئی لکھا ہے بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو حجاج بن یوسف کا نہیں وہ غلط بات، یہ فالتو سوالات ہیں۔ اب میں پوچھوں سوال، رک جائیے میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کلر کیا تھا؟ نہیں معلوم؟ آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا؟ بولیے نا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کلر کیا تھا؟ میرے بھائیوں وہ سوالات پوچھنے ہیں جو آپ کی زندگی کے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ فجر کا نمازی میں کیسے بن جاؤں، مولوی صاحب یہ بتائیے یہ سوال کہ بیاج لینا سود لینا میں کیسے چھوڑ دوں، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ میں موبائل میں غلط چیز دیکھتا ہوں اس کو کیسے صحیح کر لوں، کسی نے نہیں پوچھا۔ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ دان دہیج لینے کا رواج ہمارے یہاں وہ چھوٹے گا کیسے، کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا پوچھے گا؟ دعا کرنا کیسا ہے، گرچہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب ہم بھی پوچھ رہے ہیں سوال، جواب دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کلر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جس پیڑ سے پتا توڑتے تھے اس پیڑ کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ ایسے سوالات خبر میں پوچھا جائے گا؟ چلیے اور کچھ کیا ہے؟ نہیں منہ والا سوال نہیں چلے گا بھائی، کاغذ والا چلے گا۔ وہ لکھ دیجئے، یہ منہ سے پوچھیں گے تو لکھ دیجئے۔ وہی سوال آپ کسی کو بولیے جو لکھنا جانتے ہیں، اسے لکھوا کے لے کے آ جائیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس میں بھی وہی زیور والا ریپیٹ ہے۔ کسی کا شوہر مر جانے کے بعد کتنے تو زیور کھول کر رکھے گی، زیور کھول کے کہاں رکھنے والی حدیث ملی؟ اب یہ کہ خوشبو نہیں لگائے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، لیکن ایسی کوئی حدیث تو ملی نہیں نکالنے والی۔ سب کے پیچھے اکیلا آدمی کی نماز، سب کے پیچھے اکیلا آدمی کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اکیلے نماز نہیں پڑھنا ہے، سب کے دونوں طرف کم سے کم ہم اور آپ گیپ رکھیں، اور آخری کے آدمی آ کے یہاں کھڑے رہیں۔ پیچھے اگر کوئی آدمی آ رہا ہے یا وضو بنا رہا ہے تو یہ ہم کو امید ہے کہ یہ اس میں مل جائے گا، تو ہم ویسے کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ وہ مل جائے۔ پہلے تو یہ بھی کچھ لوگ آگے سے پیچھے کھینچتے ہیں، لیکن ابھی آپ پیچھے کھینچے گا تو وہ مکہ مار دے گا، کائے کھینچ رہا ہے یہ آئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بیچارے کو مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ تو پہلے لوگوں کے دماغ کو تیار کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا مسئلے مسائل میں، تب اس کے بعد اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب ایک سوال ہے، کتنے کلومیٹر سفر پر جانے پر نماز کو قصر کرنا ہے، یعنی نماز کو آدھی پڑھنی ہے؟ میرے اپنے علم کے مطابق 80 کلو 100 کلو میٹر ہے ہونا چاہیے، لیکن وہ سفر رہے جو تھکانے والا ہو، جس سفر میں تھکان ہو۔ ہم تو لوکل سے بہت دور دور تک چلے جا رہے ہیں، تو ایک سفر ایسا ہونا جو تھکانے والا ہو، تو وہاں قصر کر سکتے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔